اللہ پاک حضرت عائشہ سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد میٹھی چیز کھاتے تھے تو حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد کھلا دیا، جو حضرت عائشہ کو ناپسند ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم طویل صورتیں تلاوت فرماتے۔ اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ آن حضرت سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی تھی۔ آن حضرت آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئیں تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ سے ہلکی پھلکی اور مزاح سے بھرپور باتیں گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے مواقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کے تکیے بنائے اور متفقہ دعوت میں پیش کیے۔ لکڑی کی انگیٹھی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کے بیاہ سے اچھائیاں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک گیا اور بھاگنے لگا۔ حضور بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ آخر وقت تک دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دم تک آن حضرت کا سر مبارک آپ کی زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبریل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کمواری خاتون تھیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔
آپ بہت سنجیدہ عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیب تن فرما لیا کرتی تھیں۔ سرخ کرتا، سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں۔ کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہ گئے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں تو ایک ہیلا کروں گی۔ پھر میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفی میں جواب دیں گے۔ اسی وقت کہنا کہ پھر یہ کیسی بو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغافیر کی بو کو ناپسند کرتے تھے۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے معافیر کے درخت کا عرق چوسا ہو گیا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جئی کہوں گی اور صفیہ تم بھی جئی کہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سودا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو مارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تو نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسی بدبو ہے جو آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کی جہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ شہد پھر نوش فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے واپس آئے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ زیادہ ہی دیر رک گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے چھوٹے ڈبے میں شہد ہدیہ کیا ہے جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی اور انہوں نے سودا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک قسم کے بدبودار گوند کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کے علاوہ اور کسی چیز کو بو کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شہد پیش کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو خود پر حرام قرار دے دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کو رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ
بخشنے والا اور رحمان کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔